فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه المسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. All compliments, all physical prayer and all monetary worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet, and Allah's mercy and blessings. Peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. In the name of Allah, the most benevolent, the most merciful. O my Lord, expand me my breast is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. Om Sahna Bhavatu Sahno Bhunaktu Sahviriyam Karvavahe Tejasvanavadida Vastuma Viddishavahe Brahmanantamanadi Vishwakurdajam Satyam Param Shasvatam Vidya Yasya Sanatani Nigambhirdai Bahunam Janmanamante Gyanvan Mam Parpadigyate Vasudeva Sarvamiti Samahatma Sudurlabha Udara Sarva Evaite Gyani Tatme Vamaimatam Asthitaha Sahiyuktatma Mameva Muttamam Gatim Om Shanti Shanti Shanti. جناب صدر مجلس اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام اور اس پنڈال کے نیچے تشریف فرما دینی، ایمانی، ملی اور ہمارے سماجی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، پہلی بار اس علاقے میں حاضری کا موقع ملا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس مجلس کو، اس بیٹھک کو، اس جلسے کو ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے. بہت زیادہ وقت نہیں ہے اور بہت لمبی تقریر کی بھی ضرورت نہیں ہے. مجھ سے پہلے حضرت مفتی صاحب کا مدلل بیان ہو چکا ہے. عمل کی ضرورت ہے. ساتھیوں، آج 27 تاریخ ہے. کل 26 of January in 2023 26 جنوری ایک بہت تاریخی، اتہاسک دن اور تاریخ کل ہمارے سامنے سے گزری. میں 26 جنوری کے تعلق سے آپ لوگوں کے سامنے مختصر اس کی تفصیل پیش کرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد انشاءاللہ جو آیتیں ہم نے پڑھی اور جو حدیث مبارکہ کا ہم نے ذکر کیا ہے، پھر اس کے آپ کے سامنے ایکسپلینیشن انشاءاللہ تبارک و تعالی ہوگا. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس طرح کا جلسہ، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ what is need to organize like that جلسہ ان دھارمک پروگرام، کیا ضرورت ہے اس طرح کے دینی اور جلسوں اور پروگراموں کی. میرے بھائیوں، جلسہ اللہ کا طریقہ ہے. آپ دلیل مانگیں گے تو آپ اٹھائیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام روحوں کو جمع کر کے کہا تھا الست بربکم. وہاں ایک جلسہ ہی ہوا تھا. دنیا کی تمام روحیں عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو جمع کر کے کہا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو وہاں پر ایک تقریر، ایک
اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات کی تھی، اسپیچ پیش کی تھی روحوں کے سامنے میں، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو جلسوں کے ذریعے سے مختصر وقت میں دین کی بہت ساری باتیں ایک لمبی تعداد، ایک بڑے مجمع تک دین کی بہت ساری باتیں پہنچائی جا سکتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوال کیا تو سب نے کہا تھا قالو، and this is a past sentence in Arabic language، قالو، سب نے کہا کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں، آپ ہمارے لارڈ، you are my Lord، you are my God، you are my creator، آپ ہمیں پیدا کرنے والے، ہمیں بنانے والے، آپ ہمارے رب ہیں، آپ کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، وہ کسی بھی گھر میں پیدا ہو، مسلم کے گھر میں پیدا ہو، نان مسلم کے گھر میں پیدا ہو، جین، جوڈائزم، کنفیوشنزم، سکھ دھرم کے گھر میں پیدا ہو، تو ہر بچہ اسلام کی حالت میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے کہ وہاں پر رب سے وعدہ کر چکا ہے کہ اللہ you are my Lord، الست بربکم قالوا بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ تو اس وجہ سے اللہ کے نبی بھی کلیئر کرتے ہیں کہ ہر بچہ حالت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر کیپیسٹی ہوتی ہے وحدانیت کی، اس کو قبول کرنے کی، اور وہ نورانیت لے کے اس زمین پر آتا ہے، from the mother and to the world، ماں کے پیٹ سے اس زمین پر پیدا ہوتا ہے۔ ماں باپ کے ان کے کلچر اور ان کے معاشرے، اگر کسی مسلم کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، وہاں اس کی پرورش ہوتی ہے، باپ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، ماں قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہے، تو وہ بچہ دیکھتا اور دیکھ کر اپنے اندر چینجنگ پیدا کرتا ہے۔ اگر ماں باپ شرابی ہیں، ماں باپ ڈس بلیور ہیں، مشرک ہیں، کافر ہیں، تو پھر بچہ وہی دیکھ کر وہ سیکھتا ہے، اور اس کا دماغ، اس کا مائنڈ ویسے ہی سیٹ اپ ہوتا ہے، پھر اس کا ذہن ادھر ہی جاتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل مولود یولد علی فطرۃ الاسلام کان ابواہ یہودانہ او ینجسانہ او ینصرانہ او کما قال النبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو بہرکیف تو یہ جلسہ اللہ کا طریقہ ایک، اور دوسرا جلسہ اللہ نے جب کیا، جب انسانوں کو پیدا کرنے کے بارے میں مشورے کے طور پر، خبر دینے کے طور پر ایک مشورہ کیا، خصوصی جلسہ فرشتوں کے بیچ میں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اللہ نے فرشتوں کے سامنے تقریر کی کہ میں زمین پر نائب بنانا چاہتا ہوں۔ What's your thought? Please tell me، کیا تمہاری رائے ہے، بتاؤ۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا، فرشتوں نے کہا کہ رب آپ ایسی قوم کو بنانا چاہتے ہیں۔ وہاں بھی ایک جلسہ ہوا تھا، تو یہ جلسہ رب کا طریقہ ہے، محمد رسول اللہ کا نہیں بول رہا ہوں میں، رب کا طریقہ ہے۔ کوئی دلیل مانگے، کوئی پروف مانگے تو یہ دو آیتیں پیش کر دینا۔ 24 گھنٹے خون جلا کر بھی اس کے خلاف کوئی دلیل، کوئی مائع کا لال پیدا نہیں کر سکتا۔ اکابرین کی تحقیق ہے اس پر، عبداللہ سالم کی نہیں، میں تو ایک طالب علم ہوں، میں نے وہی تحقیق پڑھ کر آپ لوگوں کے سامنے پیش کی۔ تو بہرکیف اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ اس جلسے کو، نوجوانوں کی محنت کو قبول فرمائے۔